بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 29ویں پارے کے مفاہیم کے ساتھ حسنات احمد مرتضیٰ قرآن مجید سے اکتساب فیض کرتے ہوئے 29 پارے کی پہلی سورہ ملک ہے۔ ترمذی کی حدیث کے مطابق رسول کریم علیہ السلام کے ایک صحابی نے ایک خیمہ نصب کیا۔ وہ جانتے نہیں تھے کہ یہاں ایک قبر ہے، تو انہوں نے اچانک سورہ ملک کی آواز سنی، تو وہ صحابی رسول اللہ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح میں نے سورہ ملک کی تلاوت سنی۔ تو رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہی المانعہ، یہ صورت اللہ کے عذاب کو روکنے والی ہے اور اپنے پڑھنے والے کو عذاب قبر سے نجات دینے والی ہے۔ ایک اور حدیث سنن ابی داؤد کی، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن میں ایک صورت ایسی ہے جس کی 30 آیات ہیں، اس نے ایک آدمی کے لیے شفاعت کی حتیٰ کہ وہ بخش دیا گیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام سفر و حضر میں سورہ سجدہ اور سورہ ملک پڑھا کرتے تھے۔ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اپنے بچوں بچیوں کو سورہ ملک سکھاتے تاکہ وہ روز پڑھیں۔ اس کے آغاز میں اللہ رب العالمین کی عظمتوں کی قدرت بیان کی گئی اور پھر زندگی اور موت کا فلسفہ بیان کیا کہ اچھے عمل کون کرے۔ اس لیے اللہ نے زندگی اور موت کو بنایا، اور پھر آسمانوں کا ذکر کیا کہ اس نے 7 آسمان طبق در طبق، تہ در تہ پیدا فرمائے ہیں، اور اللہ کی تخلیق میں آپ کوئی بھی رخنہ اور بدزیب چیز نہیں دیکھیں گے۔ اللہ ہی نے آسمان دنیا کو چراغوں سے مزین کیا ہے، شیطانوں کو وہاں سے شہاب ثاقب پڑتے ہیں، اور بار بار آپ نگاہیں اٹھا کے دیکھیں، اللہ کی تخلیق میں کوئی بھی غیر مناسب اور ناموضوع چیز نظر نہیں آئے گی۔ تمہاری نگاہ دیکھ دیکھ کے تھک جائے گی، لیکن پھر بھی جو منکرین ہیں ان کے لیے دوزخ کا عذاب ہے، اور جس وقت انہیں آگ میں ڈالا جائے گا تو خوفناک آوازیں سنیں گے، اور غضب آگ کی شدت ایسی ہوگی کہ لگے گا یہ پھٹ جائے گا، اور دوزخ پر فرشتے جو مامور ہوں گے جس وقت انہیں دوزخ میں ڈالا جائے گا تو پوچھیں گے الم یاتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا؟ وہ کہیں گے ہاں، ایک عظیم ہستی آئی تھی، انہوں نے ہمیں ڈر سنایا تھا، لیکن ہم نے ان کو جھٹلا دیا اور کہا کہ تم پر تو کوئی چیز نازل نہیں ہوئی، ہم بہت بڑی گمراہی میں تھے، کاش ہم بات سن لیتے اور غور و فکر کر لیتے تو آج دوزخ میں نہ ہوتے۔ اس وقت وہ گناہوں کا اعتراف کریں گے، لیکن اس وقت پھر دوزخ اور آگ کی پھٹکار ہی ہوگی۔ آیت نمبر 12 میں ذکر کیا کہ جو لوگ بغیر دیکھے رب کو ماننے والے ہیں ان کی لیے مغفرت ہے، بڑا اجر ہے، اور فرمایا کہ تم بات کو ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ تو دلوں کو بھی جاننے والا ہے۔ اور پھر قیامت کے کچھ مناظر بیان کیے گئے، ہواؤں کا جھکڑ چلنا اور آسمانوں کو زمینوں کو لرزا دینا، اور پھر تکذیب کرنے والوں کا انجام بھی، اور پھر دعوت دی کہ دیکھو ان پرندوں کو تم نہیں دیکھتے کہ انہیں فضا میں روکنے والا کون ہے اور تمہیں بھی روزی دینے والا کون ہے؟ وہ بار بار کہتے جی قیامت کب آئے گی؟ فرمایا اس کا پورا علم اللہ ہی کے پاس ہے، وہی رحمان ہے، وہی عالم الغیب ہے، اور وہی سب کچھ جاننے والا ہے۔ سورہ ملک کے بعد سورہ قلم کا آغاز ہوا، نون والقلم کہہ کر کے
تو علم کی اہمیت اور فضیلت کو بیان کیا اور فرمایا کہ آپ رب کی نعمت سے صاحب علم ہیں اور آپ صاحب اخلاق بھی ہیں، اور ان قریب آپ بھی دیکھیں گے، وہ لوگ بھی دیکھیں گے۔ پھر اللہ رب العالمین کے علم کی وسعت بیان ہوئی کہ اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے، بھٹکنے والوں کو بھی، ہدایت والوں کو بھی۔ اور پھر اس بات سے بھی منع کیا جو تکذیب کرنے والے ہیں ان کی بات نہ مانیں، وہ تو دل سے چاہتے ہیں کہ آپ کسی طرح نرم پڑ جائیں تو وہ بھی نرم پڑ جائیں۔ اور پھر کہا کہ یہ جو قسمیں کرنے والے شخص ہیں یہ بڑے ذلیل ہیں، عزتیں بکھیرنے والی۔ 10 عیوب بیان کیے، مفسرین نے لکھا کہ یہ ولید یا اور اس قسم کے نام بھی لکھے کہ جن کے عیوب بیان کیے، جنہوں نے رسول کریم علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی اور کہا کہ اتلم بعد ذالک زنیم، یہ بد مزاج بھی ہیں اور نطفہ حرام بھی ہیں، یہ دولت مال کمانے والے ہیں۔ جب ان پر قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو یہ کہتے ہیں یہ پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں۔ پھر آیت نمبر 17 سے لے کر 33 تک صنعاء کے قریب ایک نیک شخص جس کا باغ تھا اور بڑا وہ صدقہ و زکوٰۃ دیا کرتا تھا، اس کا ذکر کیا ان آیات میں کہ وہ اس کے باغات تھے، پھل تھے، وہ غریبوں مسکینوں کو دیتا، لیکن جب فوت ہوا تو اس کے 3 بیٹے تھے، وہ ہوس پرستی میں مبتلا ہو گئے۔ ایک کہنے لگا کہ ہم صبح صبح جائیں گے، پھل توڑ لائیں گے، غریبوں مسکینوں کو نہیں دیں گے، اور جس وقت وہ صبح صبح داخل ہوئے باغ میں تو یوں ہوا جیسے باغ سے پھل کسی نے اکھیڑ لیے ہیں۔ ان میں جو ایک درمیانہ تھا وہ ان سے کہنے لگا کہ اللہ کی پاکی بیان کرو، تسبیح کرو، تم نے کیوں ظلم کیا کہ ہم دوسروں کو نہیں دیں گے؟ جب تم نے یہ کہا کہ دوسروں کو نہیں دیں گے تو اس نے تم سے بھی چھین لیا ہے۔ پھر وہ کہنے لگے ہائے ہم برباد ہو گئے۔ پھر جنتیوں کا ذکر ہوا کہ ان کے لیے باغات ہوں گے، اور اللہ نے مسلمانوں تمہیں کتاب دی ہے، اس سے تم سیکھو۔ اور پھر موت اور موت کے بعد کے مناظر بیان کیے کہ جس وقت پنڈلی کو پنڈلی سے ملا دیا جائے گا اور پردہ ہٹا دیا جائے گا تو پھر تم سجدے کی بھی طاقت نہیں رکھو گے۔ پھر وہاں منکرین کی نگاہیں جھکی ہوں گی، ذلت چھائی ہوگی، اور پھر فرمایا کہ میں اس دنیا کے اندر مہلت دیتا ہوں لیکن میری خفیہ تدبیریں بڑی طاقتور ہوتی ہیں۔ اور پھر اس سورہ مقدسہ کے آخر میں قرآن کی عظمت بیان کی کہ یہ سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ سورہ حاقہ کا بیان ہوا۔ الوسی نے لکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ قبول اسلام سے پہلے ایک دن نکلے کہ آج میں رسول اللہ علیہ السلام کو پریشان کروں گا، لیکن جس وقت وہ گئے تو رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام حرم میں داخل ہو چکے تھے، اور کہتے میں اندر گیا، میں نے سوچا سنوں تو صحیح یہ کہتے کیا ہیں، تو کہتے انہوں نے سورہ حاقہ کی تلاوت کی، تو میں نے کہا یہ تو بڑے زبردست شاعر ہیں، تو ساتھ ہی رسول کریم علیہ السلام نے یہ آیت پڑھی وما ہوا بقول شاعر، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں۔ تو میں سوچنے لگ گیا یہ تو غیب کی باتیں بھی جانتے ہیں، تو ساتھ ہی مصطفیٰ نے یہ آیت پڑھی ولا بقول کاہن، یہ کسی کاہن کا بھی کلام نہیں ہے۔ کہتے دراصل وہی دن تھا جس دن میرے دل میں ایمان رچ بس چکا تھا، لیکن قبول تو میں نے دیر سے کیا، لیکن اسلام کی عظمت اسی وقت میرے دل دماغ میں آ چکی تھی۔ سورہ حاقہ کے شروع ہی میں فرمایا کہ وہ ہو جانے والی وہ کیا ہے، تم تجزیوں سے نہ جان سکو گے، وہ وہی ہے، یعنی عذاب جس نے سمود اور عاد کو ہلاک کر کے رکھ دیا۔ اور پھر کہا کہ عاد قوم پر نہایت سخت تند و تیز گرجتی آندھی مسلط کی گئی، اور پھر فرعون کا بھی ذکر کیا، پھر ان لوگوں کا اس صورت میں ذکر کیا کہ جو منکرین تھے، اور پھر قیامت کے مناظر کو بیان کیا کہ یکدم سور پھونکا جائے گا،
زمین پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، گویا ایک بڑا حادثہ رونما ہوگا، آسمان پھٹ جائے گا اور بالکل بودا ہو جائے گا، فرشتے کناروں پر کھڑے ہوں گے، 8 فرشتے اللہ کا عرش اٹھائے ہوں گے اور سب اس دن اللہ کے ہاں پیش ہوں گے۔ دائیں ہاتھ میں جن کا نامہ اعمال دیا جائے گا تو وہ خوشی سے پکار اٹھیں گے کہ ہم دنیا میں اسی چیز کی گمان کرتے تھے، ان کے لیے جنت ہوگی، اور انہیں سے کہا جائے گا خوب کھل کر کے کھاؤ پیو، اور جن کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا وہ چیخیں گے کاش میرا نامہ اعمال مجھے نہ ملتا، مجھے کیا معلوم کہ میرا حساب کیا ہے۔ اور پھر ان کی چیخ و پکار ہوگی، اور پھر ان کی مذمت بھی صورت میں کی گئی جو غریب آدمی کو کھانا کھلانے کی رغبت نہیں دلاتے۔ فرمایا کہ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ، آج ان کا کوئی جگری دوست یہاں پر نہیں ہے۔ سورہ کریمہ کے آخر میں اللہ کی تسبیح کو بیان کرنے کا حکم دیا گیا۔ سورہ حاقہ کے بعد سورہ معارج کا آغاز ہوا۔ سورہ معارج دراصل اس وقت اس کی آیات نازل ہوئیں جب نضر بن حارث نے کعبے میں کھڑے ہو کر دعا مانگی کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر حق ہے مولا تو پھر آسمان سے پتھر برسا ہم پر یا کوئی دوسرا عذاب نازل کر۔ تو قرآن مجید نے کہا سأل سائل بعذاب واقع، ایک سوال کرنے والے نے عذاب کے بارے میں پوچھا۔ فرمایا جس وقت وہ واقعہ ہوگا تو کوئی ہٹانے والا نہیں ہوگا۔ من اللہ ذی المعارج، اللہ کی طرف سے ہوگا جو بلندیوں والا ہے۔ معارج کا مطلب بلندیوں والا۔ دراصل اللہ رب العالمین نے ایک دوسرے مقام پر کہا کہ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، محبوب آپ ان میں ہیں، اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا۔ پھر جس وقت رسول کریم علیہ السلام مدینہ ہجرت کر گئے تو پھر بدر میں جو ان مشرکین اور کافرین کا حال ہوا وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ پھر قیامت کا ذکر ہوا کہ 50,000 سال کا دن ہوگا، 50,000 سنہ قرآن کے الفاظ ہیں، لیکن رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کے لیے وہ بہت مختصر ہوگا، اتنا ہی ہوگا جتنے میں فرض ادا کرنے میں دیر لگتی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ صبر کیجئے، اور پھر یہ بھی کہا وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، قیامت والے دن کوئی گہرا جگری دوست بھی پوچھے گا نہیں، سب ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے۔ مجرموں کا دل کہے گا کہ آج میں اپنے بیٹوں کو فدیہ کے طور پر دے دوں، وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ، اپنی بیوی اور اپنے بھائی کو فدیے کے طور پر دے دوں، وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِي، اور اپنا کنبہ جو اس کے لیے پناہ گاہ ہوا کرتا تھا وہ دے دوں، بلکہ یہ کہے گا زمین میں جو بھی ہے میں وہ دے دوں تاکہ نجات ملے۔ تو قرآن کہتا ہے کَلَّا إِنَّهَا لَظَىٰ، ہرگز نہیں، پھر نجات نہیں ملے گی، بھڑکتے شوگوں والی آگ ہوگی جو کھال تک ادھیڑ دی جائے گی۔ پھر انسان کی ایک کمزوری بھی بیان کی، ان الانسان خلق حلوعا، آیت نمبر 19 میں، کہ انسان کا دل کچا بنایا گیا ہے، یعنی جب اسے مصیبت پہنچتی ہے اذا مسہ الشر جزوعا، تو وہ واویلا مچاتا ہے، اور جب خیر آتی ہے تو پھر روک کر رکھنے والا بن جاتا ہے، سوائے نمازیوں کے جو نماز قائم کرتے ہیں، اور پھر جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں اور وہ زیادتی کا کوئی راستہ تلاش نہیں کرتے۔ پھر 8ویں رکوع میں کافروں کا ذکر ہوا کہ ان کا کیا ہوا کہ منہ اٹھا کر دوڑ پڑیں گے دائیں جانب اور بائیں جانب سے گروہ در گروہ، اور اب وہ نعمتوں کی فکر رکھیں گے لیکن وہ اس وقت جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ اور پھر اس سورہ مقدسہ کے آخر میں قیامت والے دن جب وہ قبروں سے نکلیں گے تو ان کی ذلتوں کا بیان ہوا ہے۔ پھر سورہ نوح کا آغاز ہوا 9ویں رکوع سے۔ سورہ نوح حضرت نوح علیہ السلام کے احوال بیان کیے۔ دراصل حضرت آدم علیہ السلام سے 10ویں پشت پر حضرت نوح آتے ہیں۔ خیر انسانوں میں گناہوں کے کام تو اسی وقت سے شروع ہو گئے تھے، حضرت آدم کے زمانے میں قتل عمد کی ابتدا ہو گئی، پھر حضرت ادریس کے زمانے میں
منافقت، فسق و فجور، اور حضرت نوح کے زمانے میں کفر و شرک، ظلم و ستم، بدکاریوں کی انتہا، دل کا سخت ہونا، مزاجوں کا بگڑنا، اسی وجہ سے 950 سال تک حضرت نوح ان کو تبلیغ کرتے رہے لیکن وہ اسلام قبول نہ کیے۔ آیت نمبر 3 میں حضرت نوح کی جو دعوت تھی اس کا خلاصہ بیان کیا کہ 3 ہی باتوں کی طرف تو وہ بلاتے تھے۔ ایک یہ کہ شرک نہ کرو، اللہ کی وحدانیت کو مانو، اس کی عبادت کرو، اور دوسرا یہ وہ دعوت دیتے تھے کہ تقوی اختیار کرو، اور تیسرا یہ کہ میری اطاعت کرو، میری پیروی کرو۔ جس وقت یہ 3 کام تم کرو گے اللہ تمہیں گناہ تمہارے بخش دے گا۔ حضرت نوح نے کہا کہ یا اللہ میں نے تو دن رات اپنی قوم کو دعوت دی لیکن چند ایک کے سوا زیادہ ایمان نہیں لائے۔ وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے تھے، اور پھر آپ نے ان کو عذاب سے بھی ڈرایا لیکن پھر بھی وہ باز نہ آئے۔ اور پھر حضرت 10ویں رکوع میں حضرت نوح علیہ السلام نے ان کی دعاؤں کا ذکر ہوا اور فرمایا کہ اے اللہ یہ نافرمانی کرنے والے ہیں، ان کے مال اور ان کی اولاد کے نقصان میں اضافہ فرما۔ ان لوگوں نے بڑے بڑے مکر کیے، اور وہ آپس میں کہتے تھے ہرگز نہ چھوڑنا اپنے معبودوں کو۔ وہ 5 ان کے جو بت تھے ان کے نام بھی آیت نمبر 23 میں ذکر کیے گئے کہ ود کو نہ چھوڑنا، سوا، یغوس، یعوق، نصر، یہ بتوں کے نام رکھے ہوئے تھے۔ قرآن مجید نے ان کا بھی ذکر کیا کہ وہ کہتے تھے لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودم ولا سواعم ولا یغوس و یعوق و نصرا۔ وہ کھلی گمراہی میں تھے۔ پھر حضرت نوح نے دعا مانگی یا اللہ ان کافروں میں کوئی بھی زمین پر نہ چھوڑ، اور مجھے بھی معاف کر، اور میرے ماں باپ کو بھی، اور مومنوں کو بھی معاف کر۔ پھر اس کے بعد سورہ جن کا آغاز ہوا۔ یہ اس وقت نازل ہوئی جب رسول اللہ علیہ السلام عکاس کی جانب نخلا کے مقام پر صبح کے وقت نماز فجر میں سورہ اقرا یا طٰہٰ کی تلاوت کر رہے تھے، تو جنوں کا ایک گروہ دراصل زمین میں چل پھر رہا تھا کہ پہلے ہم آسمانوں سے خبریں پتہ لگا لیتے تھے، تو اب خبریں نہیں آ رہی، کون سا واقعہ رونما ہو گیا۔ تو جس وقت وہ نخلا کے مقام پر حضور علیہ السلام فجر میں قرآن پڑھ رہے تھے تو انہوں نے سنا انا سمینا قرآنا عجبا، انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک ایسا قرآن سنا ہے جس نے ہم کو ورطہ حیرت میں مبتلا کر دیا۔ انہوں نے کہا اسی کلام کی وجہ سے ہمیں اب خبریں نہیں آتی۔ پھر مختلف مواقع پر جنات رسول اللہ علیہ السلام کی خدمات میں حاضر ہو کر کے تو اسلام قبول کرتے رہے، اس لیے کہ جنات میں بھی سورہ جن نے ذکر کیا ان میں سے بھی کچھ صالح ہیں اور کچھ صالح نہیں ہیں۔ تو جو صالح ہیں وہ تو کہتے ہیں ہم نے تعلیمات سنی اور ہم ایمان لائے، اور جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اسے کسی کا نقصان کا خوف نہیں ہوتا، اور وہ انہی میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو مسلمان ہیں اور کچھ بے انصاف ہیں، اور جو بے انصاف ہیں وہ دوزخ کا ایندھن بنیں گے، اور جنہوں نے گردن جھکائی اسلام کو قبول کیا وہ کامیابی پائیں گے۔ پھر 12ویں رکوع میں کہا کہ آپ فرما دیجئے کہ اپنے رب کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور آپ کا کام ہے پہنچا دینا۔ رسول کریم علیہ السلام نے وہ فرض منصبی ادا کر دیا، اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ آیت نمبر 26 میں کہا کہ غیب کو کوئی بھی جاننے والا نہیں ہے سوائے اللہ جس سے اپنے رسولوں میں سے جس پر راضی ہو جائے۔ 27 نمبر آیت میں کہا الا من ارتضی من رسول، رسولوں میں سے جس کا اللہ انتخاب فرما لے اس کو علم غیب عطا فرما دیتا ہے۔ سورہ جن کے بعد سورہ مزمل کا آغاز ہوا، اس میں رسول اللہ علیہ السلام کو کہا کہ اے ردائے رحمت میں جھرمٹ مارنے والے، اے چادر اوڑھنے والے۔ عربوں کا ایک دستور تھا کہ وہ محبت کے اظہار کے لیے جو جس حال میں ہوتا نا اسی کیفیت میں اسے پکارتے۔ مثلا رسول اللہ علیہ السلام نے ایک مرتبہ حضرت حذیفہ کو دیکھا وہ سوئے ہوئے ہیں تو کہا یا نعمان، اے سونے والے۔ حضرت علی ایک مرتبہ کسی بات پر حضرت فاطمہ الزہرا سے ہو کر کے تو پھر آ کے مٹی پر سو گئے، تو حضور علیہ السلام نے دیکھا تو کہا یا ابا تراب۔ حضرت ابو ہریرہ کی بغل میں بلی کا بچہ دیکھا تو ان کو کہا یا ابا ہریرہ، او بلیوں کے باپ۔ تو یہ ایک محبت کی علامت ہے۔ اللہ رب العالمین نے جب مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو چادر
اوڑے دیکھا تو فرمایا یا ایھل مزمل، اے چادر اوڑھنے والے، راتوں کو اٹھیے۔ اس لیے کہ راتوں کا اٹھنا جو ہے وہ انسان کے اندر بہت سی صلاحیتوں کو بیدار کر دیتا ہے۔ اس میں اٹھ کر کے قرآن پڑھنا یہ نفسوں کو بھی رونتا ہے اور باتوں کو بھی پختہ کر دیتا ہے۔ کہنے والوں نے خوب کہا، بلکہ ڈاکٹر اقبال نے کہا، عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہے سحر گائی۔ اور رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ترمذی کی حدیث ہے، تم کو رات کو جاگنا ضروری ہے۔ پہلے زمانے کے نیک لوگوں کا بھی یہ دستور رہا کہ وہ راتوں کو جاگتے تھے، اس لیے کہ یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے اور گناہوں کو ختم کرنے والا ہے۔ ایک اور حدیث رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 3 آدمی وہ ہیں جن کو دیکھ کر اللہ بھی ہنستا ہے اپنی شان کے مطابق۔ پہلا وہ شخص جو رات کے وقت اٹھ کر تہجد پڑھتا ہے، اور دوسرا وہ شخص جو نماز کے لیے صفیں باندھتا ہے، اور تیسرا وہ جو میدان جنگ میں اپنی صفوں کو درست کرتا ہے۔ ایک اور حدیث رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب رات کا تیسرا حصہ ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر اپنی شان کے مطابق طلوع اجلال فرماتا ہے، اور فرماتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں، ہے کوئی مجھ سے دعا کرنے والا کہ میں اسے عطا کروں، ہے کوئی مجھ سے سوال کرنے والا میں اسے دوں، ہے کوئی مجھ سے گناہوں کی بخشش چاہنے والا کہ میں اس کے گناہوں کو بخش دوں۔ گویا راتوں کو اٹھنا یہ نفس کو بھی رونتا ہے اور اللہ کی رضا کا سبب بھی ہے۔ اور پھر اس سورہ مزمل میں کہا کہ آپ قرآن کی تلاوت کیجئے، اپنے رب کے نام کا الگ تھلگ ہو کر ذکر کیجئے، اور تکلیف دہ باتوں پر صبر کیجئے۔ اور پھر یہ بھی کہا کہ آپ 2/3 کے قریب قیام کرتے ہیں، اور کبھی آپ نصف شب قیام کرتے ہیں، آپ کے ساتھ کبھی جماعت ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی۔ پھر کہا کبھی دن گھٹتے ہیں بڑھتے ہیں، کچھ بھی ہو، کہا قرآن اتنا پڑھو جتنی آسانی ہو۔ بلکہ ایک ہی آیت میں 2 مرتبہ یہ الفاظ آئے ہیں، فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْ، کہ قرآن سے اتنا ہی پڑھو جتنا آسانی سے پڑھا جا سکے۔ پھر کہا نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو، بے شک اللہ معاف کرنے والا ہے۔ سورہ مزمل کے بعد سورہ مدثر کا آغاز ہوا۔ دراصل سب سے پہلی سورہ تو الگ ہے، اس کی 5 آیات، اور پھر کچھ عرصہ تک وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا، اور پھر منقطع ہونے کے ایک عرصے کے بعد سورہ مدثر کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں، جن میں کہا، اے رسالت اور نبوت کا بالا پوش اوڑھنے والے، اٹھیے اور ڈرائیے، اور اپنے کپڑوں کو بھی صاف رکھیے، بتوں کی گندگی سے دور رہیے، اور صبر پر قائم دائم رہیے۔ پھر آیت نمبر 11 سے لے کر تو 26 تک ایک واقعہ بیان ہوا۔ دراصل اس میں اللہ رب العالمین نے ولید بن مغیرہ سے اپنی ناراضگی کا بھی اور اس قسم کی حرکتیں کرنے والوں سے ناراضگی کا اظہار کیا۔ دراصل ہوا یہ کہ ایک جب حج کا موسم آ رہا تھا تو مشرکین مکہ نے ایک اجلاس بلایا، انہو فکر وقدر، انہوں نے سوچا اور ایک بات کا اندازہ ٹھہرایا، اور اس میں وہ یہ کہنے لگے کہ گرد و نواح سے لوگ آئیں گے تو یہ تو حضور اسلام کی باتیں سنیں گے، وہ تو اسلام قبول کر لیں گے۔ تو کسی نے کہا کہ نہیں، ہم ان کو کہیں گے کہ یہ ان کے بارے میں پروپیگنڈا کریں گے کہ یہ ساحر ہیں۔ اس نے کہا کہ نہیں، یہ تو کاہن ہیں۔ کسی نے کہا یہ شاعر ہیں، مختلف قسم کے، کسی نے کہا مجنوں کہیں گے۔ اس نے کہا میں یہ سب کو جانتا ہوں، لوگ تمہارا مذاق اڑائیں گے، تم ان کو یہ نہ کہو۔ تو انہوں نے کہا پھر تم ہی بتاؤ کہ کیا کہیں۔ انہوں نے کہا سچی بات تو یہ ہے، ولید بن مغیرہ کے الفاظ ہیں کہ حضور جو کلام پڑھتے ہیں وہ کلام میں بڑی مٹھاس ہے، اس کی جڑیں بہت گہری ہیں، اور اس کی ٹہنیاں پھلوں سے لدی ہوئی ہیں، اور ہر ایک ان میں سے اونچا ہے۔ تو یہ کہہ کر ولید چلا گیا، تو محفل میں شور مچ گیا کہ اب ولید بھی صحابی ہو گیا۔ ابو جہل نے کہا ٹھہرو، میں اس کا کام کرتا ہوں۔ تو وہ ابو جہل جو ہے وہ اس کے پاس گیا اور اس کو جا کے کہا کہ سب لوگ تمہارے بارے میں چندہ جمع کر رہے ہیں، لگتا ہے تمہیں ان کا کلام پسند آ گیا، ان کی مال دولت۔ اس نے کہا میں بڑا مالدار ہوں۔ پھر وہ بات سے پھر گیا۔ تو وہ قرآن مجید نے سورہ مدثر نے ان باتوں کا حوالہ دیا اور کہا کہ
ان کا ٹھکانہ دوزخ ہی ہوگا۔ اور پھر فرمایا کہ دوزخ پر 19 فرشتے مقرر ہوں گے۔ اور پھر 16ویں رکوع میں بھی کہا کہ دوزخ بھاری چیزوں میں سے ایک چیز ہے، اور جرم کا ارتکاب کرنے والے اس سے بچ نہیں سکیں گے۔ ان سے پوچھا جائے گا کہ ما سلککم فی سقر، تمہیں دوزخ میں کس چیز نے پہنچا دیا؟ وہ بولیں گے لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، ہم بیہودہ بحثیں کرتے تھے، ہم قیامت کی تکذیب کرتے تھے، یہاں تک کہ ہم تک موت آ پہنچی۔ شفاعت کرنے والوں کی شفاعت بھی ان کے بارے میں نفع نہ دیں گی، وہ وہاں پر بتکے ہوئے گدھے اور بھاگے ہوئے شیر ہوں گے۔ اور پھر قرآن کی عظمت کو بیان کیا کہ یہ تو ایک نصیحت ہے اور اہل تقوی اس سے نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ پھر سورہ قیامہ کا آغاز 16ویں رکوع سے ہوا۔ اس میں قیامت کی قسم کی گئی اور لفظ لوامہ کا ذکر ہوا۔ نفس لوامہ وہ ہوتا ہے جو جس سے کوئی خطا ہو، لغزش ہو تو وہ اس اپنے آپ کو خود ملامت کرے۔ اور پھر ان لوگوں کا بیان ہوا جو قیامت کا بارے میں سوال کرتے ہیں، تو قرآن مجید نے کہا سورہ قیامہ نے کہ جس وقت نگاہیں پتھرا دی جائیں گی، چاند بے نور ہو جائے گا اور سورج چاند جمع کر دیے جائیں گے، اس دن انسان کہے گا آج کوئی بھاگنے کی جگہ ہرگز نہیں ہوگی، ہرگز نہیں ہوگی۔ تو آج تو اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہوگا۔ تو پھر آیت نمبر 13 میں کہا یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، اس دن انسان کو اگلا پچھلا سب کچھ بتا دیا جائے گا۔ یاد رکھیے کہ جس وقت قیامت والے دن اگلا پچھلا سب کچھ بتا دیا جائے گا، تو رسول اللہ علیہ السلام کی ایک حدیث ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا 7 کام ایسے ہیں اگر دنیا کے اندر تم وہ کرو تو وہ تمہیں وہاں کام آئیں گے۔ وہ 7 کام کون سے ہیں؟ نمبر 1 رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا علم علما، جس نے کسی کو علم سکھایا۔ نمبر 2 کی کوئی نہر جاری کروا دی۔ نمبر 3 کوئی کنواں کھدوا دیا۔ نمبر 4 کوئی درخت لگوا دیا۔ نمبر 5 کوئی مسجد بنوا دی۔ نمبر 6 قرآن مجید لے کر کسی کو پڑھنے کے لیے دے دیے، قرآن چھوڑے۔ اور نمبر 7 اپنی اولاد کو نیک بنایا کہ وہ اس کے لیے مغفرت کی، مرنے کے بعد دعا کرتی رہے۔ پھر رسول اللہ علیہ السلام کا ذکر ہوا کہ جب ان پر وحی نازل ہوتی تو آپ تیز پڑھتے، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، آپ زبان کو جلدی حرکت نہ دیں، جلدی نہ فرمائیں یاد کرنے میں۔ ان علینا جمعہ و قرآن، بے شک اس کا جمع کرنا اور پڑھانا ہمارے ذمے ہے۔ اور پھر نیک لوگوں کا ذکر کیا کہ اس دن کچھ چہرے بڑے ہی تر و تازہ ہوں گے، عزت مآب ہوں گے، وہ اپنے رب کی طرف دیکھنے ہوں گے۔ اور مجرموں کا ذکر کیا کہ اس دن کچھ چہرے بڑے بے رونق ہوں گے، اترے ہوئے ہوں گے، اور وہ سمجھ رہے ہوں گے ان کے ساتھ کمر توڑ سلوک ہوگا۔ ہرگز نہیں، جب روح حلق تک جا پہنچے گی اور کہا جائے گا کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا ہے، سمجھ گیا بے شک جدائی کا وقت آ پہنچا، پنڈلی پنڈلی سے لپٹ جائے گی، آج کے دن تیرے رب ہی کی طرف چلنا ہے۔ اس نے نہ تو تصدیق کی اور نہ نماز پڑھی بلکہ تکذیب کی، اور انسان یوں ہی سمجھتا ہے کہ اسے یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا۔ پھر اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 37 میں کہا الم یکو نطفۃ من منی یمنا، کیا وہ ایک منی کا قطرہ نہیں تھے جو ٹپکایا گیا، ثم کان علقۃ فخلق فسوى، پھر وہ ایک لوتھڑا بنا، پھر اللہ نے اسے تخلیق کا جامہ پہنایا اور خوبصورت بنایا، پھر اس سے جوڑے بنائے مذکر مؤنث۔ کیا اللہ قدرت والا نہیں کہ مردہ کو زندہ کر دے؟ پھر سورہ دہر کا آغاز ہوا کہ انسان پر زمانے میں ایک ایسا وقت بھی آیا ہے لم یکن شیئم مذکورا، وہ کوئی قابل ذکر شے تھا ہی نہیں، یعنی کچھ بھی نہیں تھا، قطرہ آب سے اللہ نے اسے پیدا کیا۔ اور آج یہ منکر کیسے اللہ کا انکار کرتے ہیں۔ پھر آیت نمبر 8 میں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اس آیت کے بارے میں مفسرین نے لکھا کہ حسنین کریمین علیل ہوئے تو رسول اللہ علیہ السلام اور صحابہ نے مشورہ دیا کہ علی تم منت کیوں نہیں مانتے تاکہ یہ ٹھیک ہو جائیں؟ تو حضرت علی نے منت مانی کہ 3 روزے رکھوں گا جب ان کو صحت ملے گی۔ تو جب وہ صحت مند ہوئے تو انہوں نے 3 روزے رکھے، مزدوری کی، 3 سا اجرت ملی۔
پہلے روزے کے وقت شام کے وقت جب افطاری تیار کی، روٹیاں بنائیں، تو ایک فقیر آ گیا، اس کو دے دی سارے کھانا اٹھا کے۔ دوسرے دن بھی ایسا ہوا، تیسرے دن بھی ایسا ہوا، اور پھر حضرت علی حسنین کریمین بی بی پاک کو لے کر حضور کی بارگاہ میں کمزوری اور سے نڈھال ہوئے بھوک کی شدت، اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اس کی محبت میں، حب ہی یعنی اللہ کی محبت میں، یتیموں اور مسکینوں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ ہم تو بس اللہ ہی کی رضا کی خاطر کھلاتے ہیں، کوئی شکریہ نہیں چاہتے۔ اللہ رب العالمین پھر فرماتا ہے انہیں جنت عطا کرے گا، اور وہاں ریشمی لباس ہوں گے، اور وہ تختوں پر بیٹھے ہوں گے، نہ وہاں دھوپ ہوگی نہ سخت سردی ہوگی، چاندی کے برتنوں اور شیشوں سے بنے ہوئے جام ان پر پھیرے جائیں گے۔ پھر مسلسل جنت کی نعمتوں کا اس پورے رکوع میں ذکر ہوا کہ ریشمی کپڑوں میں ملبوس ہوں گے، اور کچھ دبیز ریشمی کپڑے ہوں گے، چاندی کے کنگن ہوں گے، انہیں مشروب پلائے جائیں گے، ان کی خدمت کے لیے مستعد لڑکے ہوں گے، اور آسودگی ہی آسودگی ہوگی۔ اور پھر 20واں رکوع شروع ہوا تو کہا ہم نے اس قرآن کو آپ پر تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا، آپ اپنے رب کے حکم پر ثبات برتیے، اور یہ ناشکروں کی باتیں نہ سنیں، صبح و شام اپنے رب کا ذکر کریں، اور رات کے کچھ حصے میں اس کے سامنے سجدہ کیجئے اور خوب تسبیح کیجئے۔ پھر سورہ مرسلات کا آغاز ہوا، اس کے شروع میں مسلسل کئی قسمیں کی گئیں کہ قسم ان ہواؤں کی جنہیں وہ متواتر مسلسل بھیجتا ہے، اور قسم ان کی جو زور سے آتی ہیں اور بادلوں کو ادھر سے ادھر ابھارتی ہیں، اور حق یعنی بادلوں کو جدا جدا کر دینے والی ہیں، اور ان طاقتوں کی قسم جو دلوں میں ذکر القاء کرتی ہیں، اور جو تم سے وعدہ ہوا وہ ہو کر رہے گا۔ یاد کرو ذرا اس دن کو جب ستاروں کے چراغ بجھا دیے جائیں گے، آسمان پھٹ جائے گا، پہاڑ خاک بن کر اڑ جائیں گے، اس وقت حاضری کا وقت آ پہنچے گا۔ کس کے لیے یہ میعاد مقرر ہوئی؟ فیصلے کے دن کے لیے۔ اس دن ہلاکت ہوگی جنہوں نے جھٹلا دیا ہوگا، اور ان کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ تمہیں بے وقت پانی سے پیدا کیا گیا، پھر بھی تم جھٹلاتے ہو۔ یاد رکھنا، جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہوگی۔ اس دن وہ بول نہیں سکیں گے، اور نہ انہیں اجازت ملے گی کہ وہ کوئی اپنا عذر بیان کریں۔ بربادی ہوگی جھٹلانے والوں کے لیے، اور وہ فیصلے کا دن ہوگا، پہلوں پچھلوں سب کو جمع کر دیا جائے گا، اور اللہ پاک فرمائے گا اگر تمہاری کوئی چال ہے تو میرے مقابلے میں ذرا چل لو۔ بڑی خرابی ہوگی اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ اور پھر آخری رکوع میں 22ویں رکوع میں متقین کا ذکر کیا کہ وہ سایوں اور چشموں میں ہوں گے، جو پھل انہیں پسند ہوگا وہ انہیں ملے گا، اور کہا جائے گا کھاؤ پیو، دنیا میں جو تم نیک عمل کرتے رہے یہ اس کی جزا ہے، اور جھٹلانے والوں کے لیے بڑا ہی عذاب ہوگا۔ اور آخری آیت اس پارے کی وہ یہ ہے فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، تو اس قرآن کے بعد کس بات کو وہ مانیں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن ماننے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں سحر خیزی کی توفیق عطا فرمائے، راتوں کو اٹھ کر اللہ کی عبادت کرنے کی توفیق فرمائے، اللہ تہجد کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جو جنتی ہیں، اللہ ہمیں دوزخ سے اور دوزخی لوگوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب کے ذریعے ہدایت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ جو زندگی بچ گئی ہے دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، رزق حلال نصیب فرما۔ جن کے گھروں میں بے اتفاقیاں نا اتفاقیاں، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں محبتیں الفتیں پیدا فرما دے۔ جو بے روزگار ہیں ان کو بہتر روزگار عطا فرما دے۔ جن کے رزق حلال میں کمی ہے اللہ ان کو وسیع حلال رزق نصیب فرما دے۔ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما دے۔ یہ رمضان المبارک جو رخصت ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں ہمیں عطا فرما دے۔ یا اللہ تعالیٰ جس کی جو دعا بھی ہے اس کو پورا فرما۔ وصلی اللہ علیہ خیر برحمتک یا ارحم الراحمین۔ حسنات احمد مرتضیٰ کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ 30ویں پارے کے ساتھ حاضر ہوں گا، اور رمضان کے بعد ارادہ ہے کہ ایک ایک رکوع 10-10 منٹ میں
اس کے مفاہیم بیان کیے جائیں۔ امید ہے کہ آپ ہفتے میں ایک رکوع جب آپ کو بھیجا جائے گا یا آپ اس کو حاصل کریں گے، جہاں جہاں سے آپ کو یہ پارا کی آڈیو ملتی رہی وہاں سے آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو امید ہے کہ وہ ایک رکوع کو آپ 7 ڈیز سنیں گے، یعنی پورا ہفتہ سنیں گے، پھر دوسرا رکوع، تو اس طرح قرآن مفاہیم اچھی طرح ذہن نشین ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، استقامت عطا فرمائے۔